اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بات خود سازی کے بارے میں چل رہی تھی۔ بتایا تھا کہ انسان کس طریقے سے زندگی میں دنیا میں دو طریقے کی زندگی جیتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان بتدریج انسان اپنے آپ کی پرورش کرتا ہے، تب اعلیٰ مقامات تک پہنچتا ہے، اعلیٰ علیین تک پہنچتا ہے۔ عقائد اور افکار، ملکات اور عادات، جو اس کے ملکات ہیں، جن چیز پہ اس نے ملکہ حاصل ہے، اسے یعنی کمانڈ حاصل ہے، اور جو عادتیں اور جو اس کے عقائد ہیں، جو فکرے ہیں اس کے عقائد ہیں، جو اعمال اور حرکات سے پیدا ہوتے ہیں، یہ اعمال سے کیا پیدا ہوتی ہیں؟ وہ عقائد، وہ فکر، وہ ملکات، وہ عادتیں جو اعمال اور حرکات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے انسان کے اعمال سے ہی تو پیدا ہوتی ہیں، یہ اس کی عادتیں، اس کا کس چیز پہ کمانڈ ہے، اس کے عقائد وغیرہ، وہ انسان کی ذات اور وجود کو بناتے ہیں۔ یہ عقائد اور افکار ہی تو انسان کے وجود کو بناتے ہیں۔ انسان کی فکر بتاتی ہے کہ کیسا انسان ہے، اچھا انسان ہے، برا انسان ہے۔ ورنہ بتاؤ، دو انسان چل رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دونوں میں پھر بھی فرق ہے۔ کیوں کہ ایک اچھا انسان ہے، ایک برا انسان ہے۔ کیسے اچھا برا ہو گیا بھائی وہ، جب سب کچھ سیم ہے؟ یہی انسان، یہ تربیت جو ہے اس سے پتہ لگتا ہے، ان افکار سے، ان اخلاق سے، اس عقائد سے، اور تدریجاً آہستہ آہستہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔ یہی چیزیں، عقائد، افکار، یہی عادتیں انسان کو کمال تک پہنچاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ملکات ایسے امور نہیں، ملکات یعنی جن کو پر انسان کو کمانڈ ہے، جو انجام دیتا ہے، ایسے امور نہیں جو انسان کے وجود پر عارض ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے وجود پر الگ سے آئے ہوں، بلکہ وہی انسان کے وجود اور ہوویت کو بناتے ہیں۔ ہوویت کیا ہے؟ انسان ہو کیا تم، ہو کیا، وہ اس ہو کیا تم کو یہی ملکات بناتے ہیں۔ تعجب انگیز یہ چیز ہے کہ افکار اور عقائد اور ملکات فقط انسان کے وجود میں اثر، فقط یہ نہیں کہ انسان کے وجود ہی میں اثر ڈالتے ہو، نہیں، بلکہ اس کے ہونے میں بھی مؤثر ہے، انسان ہونے میں بھی، یعنی عمل صالح کی وجہ سے جو افکار، نیک اعمال انجام دینے کی وجہ سے جو اس کی فکر اور عقائد، صحیح اور مکارم اخلاق اور عادات اور ملکات جو وجود میں آتے ہیں، وہ انسان کو تدریجاً مراتب کمال تک پہنچاتے اور لے جاتے ہیں، کمال تک لے جاتے ہیں، یہ کمال تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے یہی انسان کو کمال تک لے جاتے ہیں، اور ایک کامل انسان کے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، اور قرب الہی تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرب الہی تک یہی چیزیں پہنچا دیتی ہیں پھر انسان کو۔ اسی طرح جہالت، یہ تو اچھے ملکات اور اخلاق اور اس کے اچھے عقائد انسان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جہالت اور باطل عقائد اور رذائل اخلاق، پست اخلاقی اور پست ملکات اور قساوتیں، شقاوتیں، بدبختیاں جو برے کام کے انجام دینے سے موجود ہوتی ہیں، وہ انسانی روح کو پستی اور کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں، اور تدریجاً اسے حیوانیت کے مرتبے تک، جہاں اچھے اخلاق، اچھے ملکات، اچھے اور اچھے عقائد انسان کو انسانیت تک، اعلیٰ مرتبے تک لے جاتے ہیں، اسی طرح برائیاں اسے حیوانیت تک لے جاتی ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ حیوانیت کی تاریک وادی میں ساقط کر دیتے ہیں، حیوانیت میں دھکیل دیتے ہیں، اور انسان ان ملکات اور صفات حیوانی، ان حیوانی صفات اور ملکات اور جہالت کے انبار، بوجھ اور اس کی مضبوطی سے اپنی باطنی ذات میں ایک حیوان کی صورت میں بدل جاتا ہے۔ پھر وہ انسان نہیں، حیوان بن جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ واقعاً حیوان ہو جاتا ہے اور حیوانی شخصیت پیدا کر لیتا ہے پھر وہ، اور پھر انسان نہیں ہوتا بلکہ حیوان ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں، چلنے پھرنے میں انسانوں جیسا ہے، لیکن حیوان، بلکہ حیوان سے بھی بدتر، بل ہم ازل اولئک کالانعام، وہ چوپاؤں جیسے ہیں، بل ہم ازل، ان سے بھی گئے گزرے، کیونکہ یہ وہ حیوان ہے جو انسانی طریق سے حیوان ہوا ہے، جو انسان کے ذریعے انسان تھا، حیوان بنا ہے۔ حیوان تو بیچارہ حیوان ہی ہے، گرچہ ظاہری صورت میں وہ انسانی زندگی بسر کرتا ہے،
لیکن اندرونی طور سے وہ حیوان ہے، اور پھر اسے خود بھی نہیں جانتا، وہ اسے خود کو بھی نہیں پتا میں حیوان بن گیا۔ حیوانات کی حیوانیت ان کی شکل و صورت سے مخصوص نہیں ہوا کرتی۔ جو کیا کہتے ہیں، حیوانات کی جو حیوانیت ہے نا، وہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ 4 پیر ہو، گھاس کھاتا ہو، نہیں، یہ حیوانیت جو ہے اس کی شکل و صورت سے مخصوص نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس انسان کے اندر بھی حیوانیت آ جاتی ہے۔ بلکہ حیوانی نفس بغیر قید اور شرط اور تمایلات اور غرائز حیوانی کو بجلانے کا نام ہے۔ حیوانی نفس کس کے معنی ہے؟ حیوانی نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کو پسند ہے وہ انجام دیں، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا، آپ کو یہ نہیں پتا، اس کو کہتے ہیں حیوانی۔ ٹھیک ہے، آئیے بھیڑیا اپنی شکل و صورت کا نام نہیں رکھتا۔ بھیڑیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خاص شکل ہے، اس کی دم ہے، 4 پیر ہے، منہ باہر کو نکلا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ بھیڑیا بننے کے لیے آپ کو 4 پیر کی ضرورت نہیں ہے، انسان بھی بن جاتا ہے، بلکہ درندگی اور بغیر قید اور شرط کے اپنی غریزہ درندگی، جو درندگی والا ہمارا غریزہ ہے وہ بجا لانے لگی، آپ اس کی عمل کرنے لگیے۔ اور عدم تعقل کا نام، آپ غور و فکر سوچنا چھوڑ دیجئے تو ٹھیک ہے، نہ سوچنا، غور و فکر نہ کرنا، اسی کا نام حیوانیت ہے، بھیڑیا۔ عقل کی آنکھ اور اس کے درک کو اندھا کر دیتی ہے۔ اس نے عقل کی آنکھ کو اور اس کے سوچنے سمجھنے کو اندھا کر دیا ہے۔ ایسا انسان ایک واقعی بھیڑیے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان ایک بھیڑیا ہے جو جنگل کے بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنی عقل اور فہم کو درندگی کی صفت میں استعمال کرتا ہے۔ ایسا انسان پھر اپنی عقل کو اس وحشی پن میں استعمال کرنے لگتا ہے، چلتا پھرتا وحشی درندہ بن جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بعض انسان ایسے جرائم کا ارتکاب، ایسے جرم، ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جنہیں جنگل کے بھیڑیے بھی انجام نہیں دیتے، پھر یہ ایسا درندہ بن جاتا ہے بھیڑیے سے بھی بدتر، کہ بھیڑیے جو بھی وہ کام انجام نہیں دیتے وہ بھی کر لیتا ہے۔ کیا پھر وہ بھیڑیے نہیں ہے؟ نہ، بلکہ وہ واقعی بھیڑیے ہیں، لیکن خود نہیں سمجھ رہے وہ، اور دوسرے بھی اسے انسان سمجھتے ہیں کہ بھائی ہاتھ پیر ہے، سب کچھ انسان ہے، لیکن نہیں، یہ بھیڑیا بن چکا ہے۔ قیامت کے دن جب آنکھوں سے پردے ہٹا دی جائیں گے تو اس کا باطن ظاہر ہو جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کہ جنت بھیڑیوں کی جگہ نہیں ہے۔ بھیڑیے کبھی اولیاء خدا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بہشت میں نہیں رہ سکتا۔ ایسا بھیڑیا جو انسان کے راستے سے بھیڑیا ہوا ہے، ضروری ہے کہ جہنم کے تاریک اور دردناک عذاب میں ڈالا جائے ایسا بھیڑیا، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، تو پھر ایسے بھیڑیے کی جنت جگہ تھوڑی ہے، بلکہ اسے وحشتناک جہنم کی تاریک اور دردناک عذاب میں ڈالا جائے اور وہ وہاں زندہ رہے۔ انسان اس دنیا میں ایک انسان غیر متعین ہے، معین نہیں ہے، وہ انسان ہے جو ابھی متعین ہے، وہ ابھی انسان کی شکل تو دیتی ہے، بننا کیسے ہے یہ انسان کو اختیار میں ہے، کیسے بنانا ہے مجھے، جب جا کے معین ہوگا کہ بھیڑیا ہے یا انسان۔ انسان کے اعمال جب بجا لانے شروع کر دے گا دنیا میں آ کے، وہ اعمال کے نتیجے میں جو صفات ظاہر ہوں گے، جو فکر اور عقائد ظاہر ہوں گے، وہ طے کریں گے کہ یہ انسان ہے یا بھیڑیا۔ جو اپنی شخصیت خود بناتا ہے، یا وہ انسان، یا تو وہ انسان ہو جائے گا جو اللہ کے مقرب فرشتوں سے بھی بالاتر ہو جائے گا، اللہ کے قریبی فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا، یا باطنی صورت میں وہ مختلف حیوانات میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا مطلب ہے جو علوم عالی میں بھی ثابت ہو چکی ہے، یہ بات کہ جو اوپر کے علوم ہیں ان میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ابھی معین نہیں ہے کہ یہ انسان ہے یا کیا ہے، دیکھنے میں شکل و صورت انسان جیسی ہے۔ ابو جب اعمال بجا لانا شروع کرے گا، سکینہ، بشرا، تب اس کے اعمال طے کریں گے کہ یہ انسان ہے یا بھیڑیا۔ سمجھ رہی ہیں سکینہ؟ جی آقا۔ جی، اور اسے اولیاء خدا بھی کشف اور مشاہدے کا ادعا کرتے ہیں، اور نیز اسے پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، یعنی جو حقیقی انسان کو پہچانتے ہیں انہوں نے اس کی خبر دی ہے کہ انسان شکل و صورت میں بھلے انسان ہو، بہت سے جانور ہیں، جانور وہ شکلیں انہیں دکھائی دیتی ہیں، یہ بھیڑیا ہے، یہ مثلا کتا ہے،
یہ سور ہے مثلا، یہ سب دکھتی ہیں کیونکہ انہوں نے سور والی صفتیں اپنا رکھی ہیں. اس نے کتے والی صفتیں اپنا رکھی ہیں بری، اس نے مثلا بھیڑیے والی صفتیں اپنا رکھی ہیں. تو یہ وہاں طے ہوتے ہیں، اس کے اعمال طے کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن ایسی شکلوں میں محشور ہوں گے، ایسے میں انہیں محشور کیا جائے گا کہ بندر اور خنزیر کی شکلیں ان سے بہتر ہوں گی. اللہ اکبر، ایسی شکلوں میں محشور ہوں گے بہت سے. امیر المومنین علیہ السلام نے اس فاسد عالم کے بارے میں فرمایا، وہ عالم جو فاسد ہے، عمل نہیں کرتا، پڑھ لکھ کے اس پہ عمل نہیں کرتا، برا عالم ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی شکل تو انسان کی شکل ہوگی لیکن اس کا دل حیوان کا دل ہوگا. وہ ہدایت کے راستے کو نہیں پہچانتا تاکہ اس کی پیروی کرے، اور گمراہی کے راستے کو نہیں جانتا تاکہ اس سے اجتناب کرے. ایسا شخص زندوں میں ایک مردہ انسان ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ متکبر انسان چیونٹی کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. بھلے ہی آپ کو اب جو ہے وہ چلتا پھرتا انسان دکھ رہا ہے لیکن وہ چیونٹی ہے جو ہے محشر کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلا جائے گا، کیونکہ یہاں بہت بڑا بن رہا ہے نا اپنے آپ کو. تکبر غرور وہاں سب کے پیروں میں آئے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا. سمجھے؟ اب جو یہاں پہ متکبر کے بارے میں روایات آئی ہیں، بھلے ہی جو اگر انسان کو یہ والی صفت اپنا لے تو بھلے ہی چلتا پھرتا انسانوں کی طرح دکھ رہا ہے لیکن وہ ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وحشی حیوانات محشور ہوں گے. وحشی، بعض مفسرین نے اس آیت کو یوں تفسیر کی ہے، قرآن نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن وحشی حیوانات محشور ہوں گے. تو اس کی تفسیر مفسرین نے کیا کی ہے کہ وحشی حیوانات سے مراد وہ انسان ہے جو حیوانات کی شکلوں میں محشور ہوں گے. انسان ہے وہ لیکن حیوانوں کی شکلوں میں ہوں گے، ورنہ قیامت کے دن حیوانوں کی شکلوں میں آئیں گے لیکن وہ ہوں گے انسان. ورنہ حیوانات تو مکلف ہی نہیں ہوتے جو انہیں محشور کیا جائے. بھائی حیوانات کے اوپر تکلیف یا ذمہ داری تھوڑے دی گئی ہے، واجب حرام ان کے اوپر جو ان کا حساب کتاب ہوگا نہیں. تو پھر یہ حیوان محشور ہوں گے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ انسان جنہوں نے حیوانیت اپنائی ہے وہ. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ جس دن تمہاری جدائی اور علیحدگی کا دن ہوگا، جس وقت سور پھونکا جائے گا، میں سمجھا سورتوں کی جمع، جس وقت سور میں پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا اور تم گروہ گروہ ہو جاؤ گے، تو یہ آیت ہے مثلا. تو بعض مفسرین نے اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے کہ قیامت کے دن انسان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ہر ایک انسان اپنی باطنی صورت کے ساتھ اپنے دوسرے ہم شکلوں کے ساتھ محشور ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں ایک عمدہ حدیث پیغمبر سے نقل ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ معاذ بن جبل کہتے ہیں، آپ کے صحابی، کہ اس آیت کیا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج فوج کر کے آؤ گے، گروہ گروہ. اس کے متعلق میں رسول خدا سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم نے ایک بہت اہم موضوع سے سوال کیا ہے، بہت اہم موضوع ہے یہ. آپ کے اس حالت میں آنسو جاری ہو گئے رسول کے، اور فرمایا کہ میری امت کے 10 دستے مختلف شکلوں میں محشور ہوں گے. میری امت کے جو لوگ ہوں گے وہ 10 دستوں میں ہوں گے، مختلف شکلوں میں، جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. بعض بندروں کی شکل میں، دوسرے بعض خنزیر کی شکل میں محشور ہوں گے. بعض کے سر زمین کی طرف اور پاؤں اوپر کی طرف ہوں گے، الٹے، اور حرکت کریں گے، الٹے چلیں گے. بعض اندھے اور سرگرداں ہوں گے، پریشان ہوں گے. بعض گونگے اور بہرے ہوں گے کہ کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے. یہ اندھے گونگے کون ہوں گے؟ اندھے وہ ہوں گے جنہیں اچھائی برائی نہیں دکھتی، آنکھیں ہیں لیکن صحیح نہیں دیکھنا چاہتے. وہ گونگے وہ ہوں گے جو حق نہیں بولتے. بعض اپنی زبانوں کو چباتے ہوئے ہوں گے. اور پیپ جانتے ہیں؟ جب انسان کے جسم میں پھوڑا نکل جاتا ہے نا، اس میں سے گندگی نکلتی ہے، اسے پیپ کہتے ہیں. اور گندگی اور خون ان کے منہ سے نکل رہا ہوگا، جس سے محشر کے لوگ تنفر کریں گے، نفرت کریں گے، گھن کریں گے دیکھ کے. بعض کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے اور بعض اس حالت میں محشور ہوں گے کہ آگ کے ستون سے لٹکے ہوئے ہوں گے.
بعض کیسے محشور ہوں گے؟ مردار سے بدبو تر ہوں گے، زیادہ مردار سے بھی زیادہ بدبو آ رہی ہوگی بعض میں. بعض مس کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے. مس ایک وہ ہوتا ہے دھات، لوہے جیسا ایسے کچھ مس کے، جو ان کے جسم سے چپکا ہوا ہوگا. آپ نے اس وقت فرمایا کہ جو لوگ بندروں کی شکل میں محشور ہوں گے وہ ہوں گے جو چغل خور اور سخنچین، چغلی کرنے والے. اور جو خنزیر کی شکل میں محشور ہوں گے وہ رشوت خور اور حرام خور ہوں گے. اور جو الٹے لٹ کے حرکت کر رہے ہوں گے وہ سود خور تھے. اور جو اندھے محشور ہوں گے وہ ہوں گے جو قضاوت اور حکومت میں ظلم و جور کرتے تھے. اور جو اندھے اور بہرے محشور ہوں گے وہ اپنے کردار میں خود پسند تھے، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے اور اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ علماء اور قاضی ہوں گے جن کا کردار ان کے اقوال کے مطابق، کہتے کچھ تھے دنیا سے عمل کرنے کو لیکن خود نہیں کرتے تھے. اور جو ہاتھ پاؤں کٹے محشور ہوں گے وہ ہمسایوں کو اذیت دینے والے ہوں گے. اور جو آگ کے ستونوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے وہ بادشاہوں کے سامنے لوگوں کی شکایت لگانے والے لوگ ہوں گے، لگاتے تھے. اور جن کی بدبو مردار سے بدتر ہوگی وہ کون ہوں گے؟ وہ دنیا میں خواہشات اور لذت نفس کی پیروی کرتے تھے. جو نفس نے کہہ دیا وہ کر لیا، نہ اچھا دیکھا نہ برا. اور اللہ تعالیٰ کا جو ان کے احوال میں حق تھا ادا نہیں کیا انہوں نے. ایسے لوگ ہوں گے وہ. اور جن لوگوں نے مس کا لباس پہنا ہوا ہوگا وہ متکبر اور فخر کیا کرتے تھے، وہ لوگ ہوں گے. لہذا اخلاقی امور کو معمولی اور غیر مہم شمار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اخلاقی امور کو اور واجبات سے کم جانو کبھی آپ نہیں، بلکہ یہ بہت اہم امور ہیں جو انسان کی انسانی اور باطنی زندگی کو بناتے ہیں. یہاں تک کہ وہ کیسا ہونا چاہیے اس میں اثر انداز ہوتے ہیں. علم اخلاق نہ صرف ایسا علم ہے جو کس طرح زندہ رہنے کو بتلاتا ہے، علم اخلاقی تو بتاتا ہے کس طرح زندہ رہنا ہے، یہی نہیں بتاتا بلکہ کچھ اور بھی بتاتا ہے. وہ کیا؟ بلکہ وہ علم ہے جو انسان کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتلاتا ہے. سمجھے آپ سکینہ بشرا؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. انشاءاللہ کل پڑھیں گے قرآن میں قلب.